بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری ہنگاموں سے گزر کر باطن کی دنیا کا مسافر بن جانا روحانیت ہے۔ خود پرستی کے تمام محرکات کو نظر انداز کر کے سچا خدا پرست بن جانا روحانیت ہے۔ صاحب بصیرت نہ دیکھنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ محسوس ہونے والی چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ان سنی آوازیں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ خدا کی بے پایاں عظمت کو محسوس کرتے ہوئے زبان سے نکلنے والے الفاظ ذکر کھلاتے ہیں۔ صوفی کا وجود اور روح دونوں ساجد بن جاتے ہیں، اور آپ خود اندازہ کریں جس کے جسم و جان دونوں عبادت کر رہے ہوں، مسجود اسے کیوں نہیں نوازے گا؟ قائد کے لیے علم اور عمر میں بڑا ہونے سے زیادہ قیادت کی صلاحیت یعنی لیڈرشپ کوالٹیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ آخرت کے روز وہی لوگ مالک کائنات کے آگے جھکنے کے اہل ہوں گے جو دنیا کے معاملات میں اس کے آگے جھکے تھے۔ ہمارا ہر کام اقرار سجدہ کا عملی ثبوت ہونا چاہیے، یعنی ہمیں نماز میں کیے ہوئے سجدے کا عملی ثبوت دن میں کئی بار فراہم کرنا پڑتا ہے۔ آپ بڑے کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، مہربانی فرما کر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر دیا کریں، کیا پتہ وہ ان کے لیے بڑے کام ہوں۔ ہم انتخاب زمین پر کر رہے ہوتے ہیں اور تقدیر آسمان پہ بدل رہی ہوتی ہے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی مصروفیت تلاش کر لیں اور کوئی ذمہ داری قبول کر لیں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نعمت پر سب سے زیادہ حق بھی اسی ذات کا ہے جس نے نعمت سے نوازا ہو۔ سب سے پست درجے کا علم وہ ہے جو آپ کو نہ خالق سے ملائے اور نہ مخلوق کی خدمت پر اکسائے۔ شرارت اور شرافت دونوں آپ کے انتخاب ہیں، لیکن اصل میں آپ منتخب اپنی قسمت اور بدقسمتی کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے علم سے لا علمی بہتر ہے جو اپنوں کو پرایا کر دے۔ علم میں بڑھوتری کی بڑی وجہ نئے نقطۂ نظر یعنی اپینینز کا بن جانا ہے۔ مغرور کر دینے والے علم سے لا علمی بہتر ہے۔ میں سب جانتا ہوں یہ وہ فلسفہ ہے جو طالب علموں کو علم کا طالب بننے سے روکتا ہے۔ وہ علم جو مخلوق کی خیر کے لیے استعمال ہو علم نافع ہے۔ کم علم پر کبھی اپنا زور علم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ علم جو آپ کو راستہ دے، راستے کا شوق دے اور منزل کے قریب کرے، خیر کا علم ہے۔ سوچ تبدیل کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں وہ در حقیقت ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ خود شناسی کے سفر میں مال و دولت، شہرت سے ہٹ کر آپ سکون دینے والے کام دریافت کر لیتے ہیں۔ بیداری کے بعد انسان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پر ہر مصیبت کسی جواز کے بغیر نازل نہیں ہوئی۔ انسان سیکھنے پر آئے تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو خود ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود بھی نہیں سیکھتا۔ دکھ، تکلیفیں اور مشکلات دراصل انسان کے باطن کی تطہیر کے لیے آتے ہیں، اور ہم گلا کر کے تطہیر یعنی پیوریفیکیشن پروسیس کے عمل کو روک دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی ذات، اپنے افکار اور اپنے یقینوں کو تبدیل نہ کر سکے وہ اپنے حالات کو کیا تبدیل کرے گا؟ ہر چیز کو اپنے جنون کا خادم بنا دیں، کیونکہ جنون یعنی پیشن مالک کی عطا ہے، اور اسی جذبے کے ذریعے مالک نے آپ سے بڑا کام لینا ہے۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن حالات کا جبر سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کامیابی سراسر انتخاب کی بات ہے۔
اگر یقین نہیں آتا تو کسی ناکام انسان سے پوچھ لیں۔ خود کو بدلیے، یہ کائنات آپ کو بدلی ہوئی محسوس ہوگی۔ انسان تب اچھا سوچنا شروع کرتا ہے کہ جب اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا اچھا سوچنا دوسروں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات کے لیے کتنا مفید ہے۔ تربیت ہی اچھے کردار کو جنم دیتی ہے۔ ایک کی زندگی بدلتی ہے اور پھر اس ایک کی وجہ سے ہزاروں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ 2-4 بڑے مسئلے حل کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مذاق لگنے لگیں گے۔ اخلاص کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں تو ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ خلوص والوں کو مالک ضرور نوازتا ہے۔ 1000 منافقوں کی فوج سے ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ بعض اوقات اچھی نیت اور سخت محنت کا نتیجہ دیر سے آتا ہے، لیکن کبھی قدرت آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مڈ ٹرم کے رزلٹ کی طرح کچھ اشارے بھی دے دیتی ہے۔ برتن سے وہ نکالنے کی تمنا جو آپ نے اس میں ڈالا ہی نہیں، سراسر حماقت ہے۔ گاجر بونے کے بعد سیب کی تمنا کرنے والے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟